ابن آدم دوسرا اور آخری حصہ، پہلے کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ کمرے میں آ کر سیدھا باتھ روم کی طرف پڑا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنے اوپر پانی بہا رہا تھا، ساتھ ساتھ آنسو بھی۔ شوبس میں کام کرنے والوں کا کردار صاف بھی ہو تو بھی صاف نہیں رہتا۔ اسے سائمہ کی کہی بات یاد آئی۔ صحیح کہا تھا سائمہ نے، کیا کردار رہ گیا میرا؟ کیا بچا میرے پاس؟ سب کچھ ختم ہو گیا، ہر بھرم ٹوٹ گیا۔ اب کیا منہ دکھاؤں گا میں سائمہ کو؟ کچھ نہیں رہا میرے پاس، کچھ نہیں۔ معراج نے خود سے کہتے اپنے ہاتھوں کو رگڑا۔ شاور سے برستا پانی اس کے جسم پر تیزی سے پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے اوپر سے غلاظت کو ہٹا دینا چاہتا تھا۔ یہ تب اس شراب کی وجہ سے ہوا، اس شوبس کی وجہ سے ہوا۔ آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں یہ سب ختم کر دوں گا، کبھی شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی اس دنیا میں نہیں جاؤں گا، بس تو مجھے معاف کر دے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ معراج گڑگڑاتا ہوا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آج اسے اس دنیا سے گھن آ رہی تھی جو کبھی خوابوں کا جہان لگتی تھی، آج اسے خود سے گھن آ رہی تھی، جسے آئینے میں دیکھتے کبھی آنکھ نہیں تھکتی تھی۔ حسن و جمال تو ایک یوسف کا تھا، تو بس مٹی کا ایک ڈلا ہے۔ اے ابن آدم، یہ خود خوبصورتی کا تجھے نشہ ہے، جسے ناز تھا کبھی اپنی جوانی پر، آج وہ مٹی میں ملا ہے۔ اے ابن آدم، پھر یہ کس ڈگر پر تو چل پڑا ہے؟ برائیڈل ویک شو شروع ہو چکا تھا۔ بوبی اس وقت ماڈلز کے ڈریسز سلیکٹ کر رہا تھا جب شاہد صاحب اس کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے بوبی، آج کل بڑے مصروف ہو؟ وہ اس روم میں موجود صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ بوبی نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا، جو اس کے ایک اشارے پر سارے ڈریسز لیے وہاں سے فوراً نکل گیا۔ شاہد ڈارلنگ، بس تمہیں تو پتہ ہے برائیڈل ویک شروع ہوگا، اس کے لیے زور و شور سے تیاری جاری ہے۔ ویسے تم سنو کیسے آنا ہوا؟ بوبی بھی اس کے پاس ہی جا بیٹھا۔ مجھے اصل میں معراج سے کام تھا، ہمدانی صاحب اسے اپنی فلم کے لیے سائن کرنا چاہتے، اس لیے چاہتے ہیں میں معراج سے بات کروں۔ انہوں نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ واہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے پورا یقین ہے معراج اس آفر کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ امید تو مجھے بھی ہے، لیکن اس مغرور انسان سے امید لگانا اکثر مہنگا پڑ جاتا ہے۔ شاہد صاحب کی بات پر اب کے دونوں کا کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ تبھی روم کا دروازہ کھول کر معراج اندر داخل ہوا۔ ارے آؤ معراج، شاہد صاحب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جبکہ معراج کے تاثر سنجیدہ تھے۔ ابھی میں اور شاہد صاحب تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، وہ بھی کہتا ہوں معراج کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پتہ ہے معراج، ہمدانی صاحب تمہیں اپنی فلم میں سائن، میں اب اور تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب معراج اس کی بات کاٹتا تیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ بوبی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں شوبس کی دنیا سے خود کو دستبردار کر رہا ہوں، میں اب اور اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ معراج ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ بوبی اور شاہد تاپ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو معراج ڈارلنگ؟ ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے، نام کمانا ہے، تم ابھی سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ بوبی نے اسے سمجھانا چاہا، جس میں شاہد صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بوبی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہمدانی صاحب کی آفر قبول کر لو، پھر دیکھنا تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا نا، میں اب اور اس سب کا حصہ بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ یہ رہا تمہارا چیک جو تم نے مجھے شوق لے دیا تھا۔ ایک بھاری رقم کا چیک بوبی کے منہ پر مارتا وہ وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ شاہد صاحب حیرت سے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس پہ معراج کو دی گئی رقم سے دگنا رقم درج تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ معراج اس دوران کافی بدل چکا تھا، اپنا نمبر، موبائل، ٹویٹر اکاؤنٹ، وہ سب کچھ بند کر چکا تھا۔ ادھر اشال جہاں خوش تھی کہ بھائی نے وہ سب چھوڑ دیا، وہیں معراج کو خاموش اپنے کمرے میں بند دیکھ کر اس کا دل بھی دکھتا تھا۔ نادیہ بیگم بھی معراج کے لیے الگ پریشان تھی۔ وہ معراج کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتی تھی، جو شاید اب بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف سائمہ کی شادی کے ہنگامے عروج پر تھے۔ کوثم بیگم نے بہت کوشش کی نادیہ بیگم کو منانے کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ معراج میں بدلاؤ کی وجہ سے وہ سائمہ کی شادی کو ہی سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی میں شریک ہونے سے انکار کر چکی تھی۔ مایا کا فنکشن ہو چکا تھا، جس میں نہ تو نادیہ بیگم شریک ہوئی نہ اشار۔ امی، کیا آج بھی خالہ نہیں آئیں گی؟ علیزے اور کوثم بیگم اس وقت کمرے میں موجود شادی کے جوڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ جب علیزے نے ان سے سوال کیا، معلوم نہیں، حالانکہ انہوں نے خود کہا تھا سائمہ اور تمہارے بابا نہیں مانے تو وہ معراج کا سمجھا دیں گی، مگر وہ تو خود ہی ناراض ہوگی۔ وہ افسردگی سے بولی۔ اب آپ اداس نہ ہوں، یہ آنسو آج رات کے لیے سنبھال کر رکھے، جب آپ ہی کو رخصت کریں گے، ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی۔ جبکہ کوثم بیگم بیٹی کی جدائی کو سن کر رو پڑی۔ میں آپ کو چپ ہونے کا بول رہی تھی اور آپ ہیں کہ اور رونا شروع ہوگی، تو کیا کروں؟
بیٹی کی جدائی کا سوچ کر آنسو نکل آتے ہیں۔ کوثر بیگم نے کہتے ہوئے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ چل تو ان کپڑوں کو سمیت، میں سہیمہ کو فون کرتی ہوں پولر پہنچی کہ نہیں۔ کوثر بیگم اس کو ہدایت دے کر سہیمہ کو فون کرنے چلے گی۔ ہائے امی، بنا یہ سب کام مجھ پر ڈال دیا۔ علیزے نے بیچاری سی شکل بنا کر ان کپڑوں کو دیکھا، پھر ایک ایک کر کے سمیٹنا شروع کر دیے۔ میک اپ روم میں اس وقت گہما گہمی چھائی تھی۔ سدرا چیئر پر بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی، جبکہ بوبی اس کے پاس چلا آیا۔ بوبی، تم معراج کو واپس کیوں نہیں بلاتے؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولی۔ سدرا معراج سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر معراج نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی اس سے رابطہ کرتا۔ بوبی فالٹ نہیں رہتا جو ہر کسی کے پیچھے بھاگتا رہے۔ اب وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں؟ وہ ہمدانی کی آفر کو بھی لات مار کر چلا گیا۔ بوبی منہ بنا کر بولا، تم اس کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے مشورہ دیا۔ نہیں بھی، اس کی ماں کو برداشت نہیں کر سکتی میں، توبہ کتنی جاہل عورت ہے۔ پچھلی ملاقات کا سوچتے ہی سدرا نے جھرجھری لی۔ اچھا چلو جلدی کرو، تھوڑی دیر میں تمہیں لیمپ پر جانا ہے۔ وہ بھی کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سدرا سوچ میں پڑ گئی۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گی معراج۔ کیا ہم آج بھی کوثر خالہ کے ہاں نہیں جائیں گے؟ آج تو سہیمہ آپی کی بارات ہے، کتنا برے لگے گا انہیں۔ اشال نادیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ اس وقت نادیہ بیگم عصر کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ اور تمہارے بھائی کو کتنا برا لگے گا جب ہم اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر سہیمہ کی شادی میں جائیں گے۔ تمہیں پتا تو ہے بچپن سے وہ دونوں ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اب سہیمہ کی کہیں اور شادی۔ نادیہ نے کہتے ہوئے جائے نماز اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھی کہ تبھی ان کی نظر دروازے پر کھڑے معراج پر پڑی۔ آپ میری فکر مت کریں، شادی میں جائیں ورنہ خالہ کو اچھا نہیں لگے گا، ان کے گھر کی پہلی شادی ہے۔ وہ اندر آتا ہوا بولا۔ اشال نے دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ کتنا بدل گیا تھا۔ جسے کبھی داڑھی پسند نہیں تھی، اب وہ اسے چہرے پر سجائے گھوم رہا تھا۔ پر بھائی میں ٹھیک ہوں اشال، مجھے کچھ کام ہے ورنہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتا۔ معراج اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، جبکہ وہ دونوں جانتی تھی کام کا تو صرف بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو چلے جاتے ہیں۔ نادیہ نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر معراج دھیرے سے مسکرا دیا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، آپ لوگ جانے کی تیاری کر لیں۔ وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی اب بھی سہیمہ آپی کو نہیں بھولے نا؟ اشال ماں کی طرف دیکھ کر بولی، جو معراج کو جاتے دیکھ رہی تھی اسے کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ نادیہ بیگم گہری سانس لے کر بولی، وہ ماں تھی، بیٹے کی رگ رگ سے کیسے نہ واقف ہوتی۔ وہ کمرے کو اندر سے لاک کر کے بالکنی میں چلا آیا۔ وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ کر وہ ڈلتے سورج کو دیکھتے ہوئے سہیمہ کو سوچنے لگا، تو آج بلاخر تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ معراج نے سرد آہ بھری، کتنا تکلیف دے تھا اپنی محبت کو کھونے کا دکھ۔ سمی تم اس پپو کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہو؟ تم بس میری دوست میرے ساتھ کھیلا کرو۔ اسے بچپن میں کئی بار کیا تھا۔ افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ تم اب میری نہیں رہی، تم اب کسی اور کی دوست بن جاؤ تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا ہو اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ حادثہ بن کر کوئی خواب بکھر جائے تو کیا ہو، وقت جذبات کو تبدیل نہیں کر سکتا، دور ہو جانے سے احساس نہیں مر سکتا۔ یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ، ایسا رشتہ جو سرحدوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو کسی اور کی راتوں کا حسین چاند سہی، میرے ہر رنگ میں شامل تو ہے، تو سے ہے روشن میرے خواب میری امیدیں، تو کسی کی راہ سے گزرے میری منزل تو ہے۔ ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مختلف پھولوں سے سجا اسٹیج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ دھیمی آواز میں بجتا میوزک ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہا تھا۔ مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ کوثر بیگم دروازے پر کھڑی مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی، بار بار دروازے کے باہر بھی ایک نظر ڈال لیتی، اس امید میں کہ شاید نادیہ بیگم آ جائیں۔ امی، آپ ہی آپ کو بلا رہی ہیں۔ پک لہنگا زیبتن کیے علیزے کوثر بیگم کے پاس آ کر بولی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوثر بیگم دل ہی دل میں اس کی بلائے اتارنے لگی۔ اچھا تو یہاں رک، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر برائڈل روم کی طرف جانے ہی لگی تھی جب ایک دم علیزے بولی، اشال اپی، امی اشال اپی۔ کوثر بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے اشال اور نادیہ بیگم مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ آپا، وہ نام آنکھوں سے ان کی جانب پڑی، ساتھ ہی ان کے گلے لگ کر رونا بھی شروع کر دیا۔ بس یہ آنسو بیٹی کی رخصتی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ نادیہ بیگم نے بہن کے آنسو صاف کیے۔ خالہ، سہیمہ آپی کہاں ہیں؟ اشال کوثر بیگم سے ملتے ہوئے بولی، آپی برائڈل روم میں ہے، آ جائیں آپ کو لے کر چلو۔ کوثر کے بجائے علیزے نے جواب دیا، ساتھ ہی اشال کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے برائڈل روم کی جانب لے گئی، جہاں سہیمہ اپنی چھوٹے عمر کو چپ کروانے میں لگی تھی۔ بہن کی جدائی کا سن کر اس کے آنسو بند ہی نہیں
ہو رہے تھے۔ آپ نہیں جاؤ نا، آپ چلی جاؤ گے پھر اس علیزے چڑیل سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ روتے ہوئے بولتا سہیمہ کو اور بھی پیارا لگا جبکہ دروازے پر اشار کے ساتھ کھڑی علیزے کو زہر کسے بولا چڑیل، وہ اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھی جس میں سہیمہ اور اشار اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آپ پہ عمر فوراً سہیمہ کی کرسی کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ باہر نکل پھر بتاتی ہوں میں کون چڑیل۔ علیزے غصے سے بولی۔ علیزے تم بھی حد کرتی ہو، بچہ ہے وہ۔ سہیمہ نے اسے ڈپٹا پھر اشار کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو اشار، ٹھیک ہو؟ آپ کیسی ہیں؟ اشار سہیمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جو لال عروسی جوڑے میں بےحد حسین لگ گئی تھی۔ کاش آپ بھائی کے رشتے کو انکار نہ کرتی تو آج آپ کا یہ روپ ان کے لیے ہوتا۔ وہ سوچنے لگی کہ تبھی سہیمہ کی آواز پر چونکی۔ کہاں گم ہوگی؟ کہیں نہیں، ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اشار مسکرا کر بولی تو سہیمہ بھی مسکرا دی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، شکریہ۔ دیکھ کر خاموش ہوگی کہ تبھی باہر سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سہیمہ نے دروازے سے باہر دیکھنا چاہا پر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہیں رہیں، میں دیکھتی ہوں۔ عمر تم آپ ہی کے ساتھ رہو، علیزے کہہ کر باہر کی طرف بڑھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اشار بھی اس کے ساتھ ہی چل دی۔ وہ کمرے میں لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تھک ہار کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا، آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ کیا واقعی میں اس طرح نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ مجھے معاف کرتے، میں کیسے اس گناہ کا مرتکب ہو گیا؟ میں اتنا گندا ہو چکا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اپنی سہیمہ کو بھی مانگنا چاہوں تو نہیں مانگ سکتا۔ معراج نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا۔ پر یہ امید نہیں ٹوٹتی جو تجھ سے بدی ہے۔ مجھے آج بھی اب بھی یہ امید ہے وہ میری ہو جائے گی، جبکہ اب تک تو وہ ہاں اس کا نکاح بھی ہو چکا ہوگا، شاید رخصتی بھی۔ بولتے بولتے معراج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسو کو صاف کیا کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ معراج نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ اشال کی کال۔ اس نے فوراً ریسیو کی۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی یہاں آ جائیں، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کال ریسیو کرتے ہی اشال کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ؟ معراج کہتا ہوا فوراً بیڈ سے اترا۔ آپ حال پہنچے، جلدی سب پتہ چل جائے گا۔ اشال نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ معراج نے فوراً موبائل جیب میں رکھا اور کپڑے بدل کر ڈریسنگ ٹیبل سے چابی اٹھاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بہن، اس میں میری بیٹی کی کیا غلطی ہے؟ منور صاحب خدیجہ بیگم سے بولے جو غصے سے بھری کھڑی تھی۔ ہال میں موجود تمام نفوس تماشائی بنی تھی۔ وہی کوثر بیگم کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ نادیہ بیگم کب سے انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بیٹی کا سوچ کر ان کے رونے میں مزید شدت آ جاتی۔ ادھر علیزے اور اشار منور صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بیٹیاں تھیں مگر اس وقت بیٹوں کی طرح منور صاحب کا بازو بن کر ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ارے سب اسی کی وجہ سے تو ہوا، اب اس نے قدم گھر میں رکھا ہی نہیں اور میرے بیٹے بہو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خدیجہ بیگم چلاتے ہوئے بولی۔ بہن، بیوی کا نصیب نکاح کے بعد اس کے شوہر سے جڑتا ہے، پورے خاندان سے نہیں۔ ابھی تو ہمارے بیٹی کا آپ کے بھتیجے سے نکاح بھی نہیں ہوا، پھر کیوں اس کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں؟ اب کے نادیہ بیگم بولی جو کب سے اس عورت کی بکواس برداشت کر رہی تھی۔ یہی تو بولوں، ابھی نکاح نہیں ہوا تو اس کی منحوسیت نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ اگر نکاح ہو جاتا تو میرے یاور کو ہی کھا جاتی۔ خدیجہ بیگم نے پھر زبان سے زہر اگلا۔ بس کر دیجیے خاتون، ہم آپ کا لحاظ کریں اس کا یہ مطلب نہیں جو آپ کا دل کرے آپ بولتی جائیں گی۔ منور صاحب غصے سے بولے۔ کب سے وہ خدیجہ بیگم کی باتیں سن رہے تھے جیسے کوئی چپ کروانے والا ہی نہیں تھا۔ لڑکے کے ماں باپ بھی بہن کے حمایتی بنے کھڑے تھے۔ اچھا ہوا اللہ نے نکاح ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا اصل دکھا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو رخصت کیے بغیر واپس لے جاؤں گا، مگر آپ جیسے جاہل چھوٹی سوچ رکھنے والوں کو بھی بیٹی نہیں دوں گا۔ منور صاحب کی بات پر حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کوثر بیگم نفی میں سر ہلاتی منور صاحب کو دیکھ رہی تھی جیسے منور صاحب کو روکنا چاہتی ہو۔ وہ ماں تھی، بیٹی کی خوشیوں اور جڑتی کہاں دیکھ سکتی تھی؟ ارے ہم بھی اس منحوس کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ چلو شکیل، اب یہاں سے بارات ہی واپس جائے گی، وہ کہتے ہوئے آخر میں اپنے بھائی سے بولی اور باہر کی طرف چل پڑی۔ یاور اور اس کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ چل دیے تھے۔ برائڈل روم کے دروازے پر کھڑی اپنے دلہے کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر ایک نظر باپ کو دیکھا جو نڈھال سا کھڑا تھا۔ بہت ضبط کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ وہ سب سن چکی تھی، سب کچھ۔ رکیے آپ سب یہاں ہماری بیٹی کی شادی میں آئے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کی شادی کا کھانا کھا کر یہاں سے جائیں۔ مہمان جو ایک ایک کر کے جانے لگے تھے نادیہ بیگم کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ منور صاحب اور کوثر بیگم بھی حیران تھے۔ منور بھائی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے سہیمہ کا رشتہ مانگا تھا جو تب تو کچھ وجوہات کی وجہ سے نہ ہو سکا، مگر آج پھر میں آپ سے اپنے بیٹے کے لیے سہیمہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ نادیہ کی بات پر ہال میں داخل ہوتے معراج کے قدم وہیں رک گئے۔ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ہال میں موجود تمام نفوس بھی حیرت سے نادیہ بیگم کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے تماشے کے بعد بھی کوئی اتنا ظرف رکھتا تھا۔
جو ایسی لڑکی کو بہو بنائے جس کی بارات واپس لوٹ گئی ہو۔ نادیہ اپا آپ یہ کہہ کے مجھے شرمندہ تو نہ کریں، فہیمہ آپ ہی کی بٹی بلکہ میں خود شرمندہ ہوں جو معراج کا رشتہ چھوڑ کر ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی بیاہنی چاہی۔ میری اور میری بیٹی کی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بنے۔ منور صاحب نما آنکھوں سے بولے، وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے کم تھا۔ ایک دروازہ بند ہوا تھا تو اللہ نے دوسرا کھول دیا تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نادیہ بیگم اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتی تھی۔ معراج ادھر آؤ۔ نادیہ بیگم نے معراج کو بلایا جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہوں کیا واقعی صحیمہ اس کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی صحیمہ نے ذرا کی نظر اسے دیکھا جو اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ میں موجود تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر عجیب سی تھکن موجود تھی جس سے وہ سوتے سے اٹھ کر آیا ہو، پر صحیمہ کی نظر اس کی داڑھی میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ کیا وہ واقعی سب چھوڑ چکا تھا؟ اس نے نظریں ہٹا لی اور واپس برائڈل روم کے اندر چلی گئی۔ بھائی آپ قاضی کو بلائیں، آج اور اسی حال میں صحیمہ اور معراج کا نکاح ہوگا، اور کوثر تم ابھی ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو۔ نادیہ بیگم منور حسن صاحب سے کہہ کر آخر میں کوثر بیگم سے بولی، جس پر وہ اسپاٹ میں سر ہلاتی علیزے اور اشال کے ساتھ صحیمہ کے پاس چلی گئی۔ ہال کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا تھا۔ مہمان جہاں منور صاحب کی دلجوئی کر رہے تھے، نادیہ بیگم کی تعریف کے چرچے ہر ایک کی زبان پر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دم ہی نکاح کا شور اٹھا اور کچھ ہی لمحوں میں برائڈل روم بیٹھی وہ لڑکی صحیمہ منور تھے، صحیمہ معراج بن کے۔ ہال میں وہ لوگ سیدھا صحیمہ کو رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ گھر آتے ہی نادیہ بیگم اور اشال سے معراج کے کمرے میں لے گئی تھی۔ صحیمہ کو بیڈ پر بٹھا کر نادیہ بیگم تو چلی گئی، مگر اشال اس کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ آپی، بھائی بہت بدل گئے ہیں، آپ ان کے پروفیشن کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پر اب انہوں نے وہ سب چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ کے انکار کے باعث وہ صرف گھر اور گھر سے مستقل ہو کے رہتے ہیں۔ اشال ہنستے ہوئے بولی، جو کل تک بھائی کی اس حالت پر اداس تھی اب اسی کو مذاق میں اڑا رہی تھی۔ آج وہ خوش تھی کہ صحیمہ اس کی بھابھی بن گئی ہے، جبکہ صحیمہ خاموشی سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا اب آپ بیٹھ کر انتظار کریں، میں بھائی کو بھیجتی ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر اشال اٹھ کھڑی ہوئی اور سمجھ سکتی تھی بارات کا واپس لوٹ جانا کسی لڑکی کے لیے معمولی بات نہیں ہے۔ اشال باہر چلے گی جبکہ صحیمہ ایسی ہی بیٹھی رہی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر معراج اندر داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ صحیمہ کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ کچھ دیر وہ صحیمہ کے بولنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ چیخے گی، چلائے گی، اس پر غصہ کرے گی، شکوہ کرے گی، پر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ وہ ہلکے سے گلا کھنکا کے گویا ہوا، میں جانتا ہوں تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہاری نظر میں وہ رکا اور صحیمہ کی طرف دیکھا، میں ایک بدکردار انسان، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ صحیمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ساتھ ہی نظریں اٹھا کر معراج کی طرف دیکھا۔ معراج نے فوراً نظریں چرا لی، وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح شوہر اپنی بیوی کو اپنی امانت سمجھتا ہے اور ایک لمس کی بھی اپنی خیانت نہیں کرتا، اس طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی امانت ہوتا ہے، اسے بھی ایک لمس کی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ صحیمہ سنجیدہ چہرے سے دیکھتے ہوئے بولی، اسلام عورت کو نہ مرد کو نامحرم سے مسافہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ ہاتھوں کا زنا ہے، پر مرد کسی عورت سے ملتے ہو اپنے لیے یہ بات بھول جاتا ہے، مگر جب اپنی عورت کو کوئی دیکھ لے تو اس کی جان تک لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے دنیا میں ہی ادا کرنا ہے، پھر چاہے وہ ایک لمس کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بات پر معراج کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، اسے گھٹن ہونے لگی۔ یہ بات تم مجھے اس دن آرام سے بھی تو سمجھا سکتی تھی۔ معراج نے شکوہ کیا، اس وقت ہمارے بیچ تناؤ تھا شادی کو لے کر، اس لیے میں صحیح سے سمجھ نہیں پائی اور جو منہ میں آیا کہہ دیا، اور آپ کے کردار پر بھی، لیکن وہ سب غصے میں تھا، اس نے وضاحت دینی چاہیے۔ ہاں اس وقت تناؤ تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا، تم نہیں، تم مجھے سزا دینا چاہتی تھی خیانت کی۔ معراج اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ فہیمہ نے فوراً نظریں چرا لی، ایسا نہیں ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو سزا دینے والی، میرا نصیب، معراج نے کہتے ہوئے صحیمہ کا ہاتھ تھاما، تم کچھ گھنٹوں پہلے کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی، پر تم میرا نصیب تھی، مجھے ہی لوٹا دے گی۔ اور اس کا ہاتھ انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگا، انسان کے نصیب میں جو چیز لکھی ہوتی ہے اسے ملے گی، پھر چاہے وہ کسی اور کے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، چھین لی جائے گی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، پتہ ہے صحیمہ، میں جانتا تم کسی اور کی دلہن بننے جا رہی، پر پھر بھی مجھے امید تھی تم مجھے مل جاؤ گی۔ اللہ نے میری امید ٹوٹنے نہیں دی، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ صحیمہ نے اس کی باتوں کا اثر زائل کرنا چاہا، جسے معراج اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم نے مجھ سے شادی کر لیا، محبت میں تم سے کر لوں گا، وہ کہتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چینج کر کے آرام کر لو، شکل سے ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ معراج کیفے بالکنی کی جانب بن گیا، صحیمہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی،
معراج اسے وقت دے رہا تھا بن مانگے ہی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اشال کا دیا ہوا سوٹ صوفے پر سے اٹھا کر باتھ روم کی جانے پر گئی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن سائمہ اور معراج کے درمیان تعلق اب بھی ویسا ہی تھا۔ جہاں سائمہ خاموش تھی وہیں معراج بھی اپنی گلٹ کی وجہ سے سائمہ سے دور ہی رہتا تھا۔ اسے بتانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، اپنی اور سائمہ کے مابین رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بتانے کا سوچتا، پر سائمہ کو کھو دینے کا خوف اسے روک دیتا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس ایک ہفتے میں ایک بار بھی انہوں نے اشال اور نادیہ کو اپنے مابین دوری کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ان دونوں کے سامنے وہ بالکل نارمل انداز میں بات کیا کرتے تھے، جس پر نادیہ بیگم بچوں کو خوش اور ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر خود بھی خوش ہو جاتی تھی۔ بیٹا، تمہارے اور معراج کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ کوثر بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سائمہ آج صبح ہی کوثر بیگم سے ملنے آئی تھی، تب سے ہی کوثر بیگم یہ سوال اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی۔ اف امی، کتنی بار پوچھ چکی ہیں آپ یہ سوال صبح سے؟ کہا تو ہے سب ٹھیک ہے، وہ جھوٹ اٹھی۔ ہاں، لیکن تمہارے جواب سے نہ جانے کی تسلی نہیں ہو رہی۔ کوثر بیگم نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ آپ بلا وجہ شک کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے ہمارے درمیان، اور تو شام کو لینے آئیں گے تو کچھ خود پوچھ لیجیے گا معراج سے۔ سائمہ جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی کوثر بیگم کبھی معراج سے نہیں پوچھیں گی، دماغ سے اس طرح کا سوال کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ رہنے دو، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، اب وہ تمہارا شوہر ہے اور اب ہر حال میں تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ ایسے شوہر کے دل میں اترا جاتا ہے، ورنہ دل سے ہی اتر جاؤ گی۔ اسے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سائمہ سر جھٹک کر واپس ٹی وی کی جانب متوجہ ہوگی۔ اشال یونی سے آ کر سیدھا سائمہ اور معراج کے کمرے میں پہنچی، مگر سائمہ کو وہاں نہ پا کر وہ نادیہ بیگم کے پاس چلی آئی، جو بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ امی، سائمہ آپ ہی کہاں ہیں؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نادیہ بیگم بھی اٹھ بیٹھی، وہ کوثر کی طرف گئی ہے۔ اچھا، ویسے ہم گھر کب بدلنے ہیں؟ بھائی بول رہے تھے چینج کر لیں گے۔ اشارہ صبح کی بات یاد آتے ہی بولی، جب معراج نے ڈائننگ ٹیبل پر نادیہ بیگم سے کہا تھا۔ نہیں ابھی نہیں ہے، لیکن بہت جلد لیں گے۔ ابھی ویسے وہ اپنا کاروبار کھڑا کرنے کی کوشش میں لگا ہے، اب انڈسٹری چھوڑ دے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ ایک بار پھر ہمارے وہی حالات ہو جائیں گے جب تمہارے بابا کے مرنے کے بعد ہوئے تھے۔ کہتے کہتے وہ ایک دم افسردہ ہو گئی۔ اوف امی، آپ بھی نا، آپ دیکھیے گا بھائی جلدی ہی اپنا کاروبار کھڑا کر لیں گے۔ اشال نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ انشاءاللہ، چلو تم جا کر کپڑے تو بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ نادیہ بیگم کہتی ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشال بھی اتپاٹ میں سر ہلاتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ بالکنی میں بیٹھا افق پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سائمہ کو اس کے گھر سے لے آیا تھا اور اب یہاں بیٹھ کر اپنی کافی کا انتظار کر رہا تھا، اور سوچوں کے سارے زاویہ اس رات کی طرف تھے جو اسے سکون سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ کیا سائمہ کو بتا دوں؟ پر اس نے یقین نہیں کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ وہ خود سے سوال کرتا پر خود ہی ان کی نفی کر دیتا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہیں؟ سائمہ ہاتھ میں 2 کافی کے کپ پکڑے بالکنی میں آتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ نہیں، معراج نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑ لیے۔ سائمہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا نا کچھ نہیں۔ وہ فوراً ہی گڑبڑا گیا، جبکہ سائمہ خاموش رہی، اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر دھیرے دھیرے کافی کے گھونٹ بڑھنے لگی۔ سائمہ تم کیا میں اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر؟ سائمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ معراج نے گہرا سانس کھینچ کے خود کو پرسکون کیا۔ شاید یہ وقت ٹھیک نہیں، جب تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی کہ میرا اعتبار کرو گی تب بتاؤں گا، اور شاید تب تک مجھے یاد بھی آ جائے اس رات کیا ہوا تھا۔ معراج نے سوچا اور ایک نظر سائمہ کی طرف دیکھ کر اپنا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے سیدھا بنگلے کے سامنے جا رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور ایک نظر سامنے موجود بنگلے کی پر ڈالی۔ مسٹر معراج چودھری، آج ملاقات ہو ہی جائے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص سے واقف تھا، اس لیے اندر بات کر کے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ شانت سے لاؤنج کو پار کر کے سیدھا اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ اسے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرتے نظر آئے۔ وہ مسکرا دی۔ ہیلو گائز، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ نسوانی آواز پر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے معراج کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھم گئے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ کھڑی ریڈ کسی ہوئی ٹی شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ معراج ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ سدرت، تم یہاں؟ ہاں، کیوں، کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
معراج نے کہہ کر ایک نظر سہیمہ پر ڈالی جو خاموش بیٹھی پلیٹ میں چمچا چلا رہی تھی۔ بیٹا بیٹھو، نادیہ بیگم نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے مہمانوں سے نہیں ملوائیں گے؟ سدرا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، نظریں اشال سہیمہ کی طرف تھی۔ ارے یہ مہمان نہیں ہے، یہ اشال ہے، میری بیٹی اور معراج کی چھوٹی بہن۔ ہیلو سویٹی۔ سدرا نے اشال کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اشال نے بے دلی سے تھام لیا۔ اور یہ سہیمہ ہے، میری بہو اور معراج کی بیوی۔ نادیہ بیگم مسکرا کر بولی، جبکہ سدرا کو لگا مانو کسی نے کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، تب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو معراج؟ راتیں میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ؟ وہ غصے سے چلائی۔ اشال اور نادیہ بیگم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ معراج سہیمہ کو جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہی بات معراج کو اور پریشان کر گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نادیہ بیگم ایک دم غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہے۔ اگر یہ بکواس ہے تو پوچھے اپنے بیٹے سے، انڈسٹری چھوڑنے سے پہلے کیا رات اس نے میرے ساتھ نہیں گزاری؟ اور جب اپنے بچے کو نام دینے کا وقت آیا تو اس کی شادی کر لی؟ وہ معراج کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بچے کے نام پر بے یقینی سے اپنی جگہ اٹھا، جبکہ سہیمہ اور اشال ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ وہ گھرایا۔ ہاں، وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم مجھ پر چلاؤ گے؟ واہ معراج چودھری واہ! اس نے تمسخرانہ انداز میں تالی بجائی۔ معراج، کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ نادیہ بیگم نے پریقین نظروں سے دیکھا جیسے ابھی اس لڑکی کی نفی کر دے گا، اسے جھوٹا ثابت کر دے گا، مگر معراج کی خاموشی نے انہیں ساکت کر دیا۔ ارے یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ شوبز کی دنیا چھوڑنے سے ایک رات پہلے یہ میرے ساتھ تھا کلب میں پوری رات، اور صبح جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سدرا نے اپنی زبان سے زہر اکھلا۔ نادیہ بیگم بے یقینی سے معراج کو دیکھ رہی، جبکہ سہیمہ کے لیے اتنا بہت تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے جاتا دیکھ کے اشال بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اوہ، تمہاری بیوی کو شاید برا لگ گیا، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ معراج، کیا یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی؟ کیا تم باقی کلب گئے تھے؟ وہ ایک امید سے پوچھنے لگی، شاید اب وہ کہہ دے نہیں، پر وہ ہنوز خاموش تھا۔ نادیہ بیگم کو وہ رات یاد آئی جب جھاگ کر اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ تم اتنا گر جاؤ گے میں نے سوچا نہیں تھا معراج، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سدرا نے پہلے نادیہ بیگم کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک نظر معراج پر ڈالی جو ساکت سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ میرا نمبر ہے، تمہاری کال کا انتظار رہے گا۔ کارڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑی اور سیدھا گھر سے باہر چلے گی۔ سب جا چکے تھے، بس کھڑا تھا تو معراج اکیلا تنہا۔ نادیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تب سے آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں اب تک سدرا کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی معراج ایسا کر سکتا تھا؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی ان کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں جو تم یہ گناہ کر بیٹھے؟ اب میں کیا منہ دکھاؤں گی حسین کو؟ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسٹر کا گلا گھونٹا۔ میرے اللہ، میں کیا جواب دوں گی تیرے آگے کھڑے ہو کر کہ تیری دی ہوئی نعمت کی پرورش ٹھیک سے نہ کر پائی؟ نادیہ بیگم نے آنکھیں میچ لی، دل تھا کہ چلا چلا کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ یہ بولوں گی کہ بیٹی کو تو گناہ کرنے سے روک لیا پر بیٹے کو چھوڑ دیا کیونکہ ہماری سو کالڈ سوسائٹی مردوں کو کچھ نہیں بولتی۔ انہوں نے دکھ سے سوچا، آج معراج نے انہیں کسی سے نظر ملانے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ امی، معراج نے پیچھے سے آواز دی۔ امی، ایک بار میری بات تو سن لے۔ وہ چلتا ہوا آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نادیہ بیگم نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ امی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، بلکہ تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں، میں کلب گیا تھا، پر کیا اپنی صفائی میں بولنے کے لیے یہ ہے تمہارے پاس کہ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ غصے سے کہتے اپنے گھٹنے پر رکھا معراج کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلے جائے یہاں سے، تم نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب کیا جواب دوں گی میں اپنی بہن کو؟ میری ہی غلطی ہے، جتنی سختی میں نے اشال پر کی، اگر اس کی آدھی بھی تم پر کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے حسین کو، اپنے اللہ کو؟ وہ چلائی۔ معراج نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ مجھے بس ایک موقع دے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ وہ سر جھکائے ہی بولا، اگر تم گناہ ثابت نہ کر پائے اور اگر واقعی تم سے یہ گناہ خیرزد ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ نادیہ بیگم کے سوال پر معراج ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، پھر میں خود اس گھر کو چھوڑ کر آپ سب سے دور چلا جاؤں گا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادیہ بیگم نما کو سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کبھی معراج کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگا۔ اب اسے سہیمہ کا سامنا کرنا بھی تھا جو سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ابھی وہ کمرے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھول کے اشال کمرے سے باہر نکلی۔ معراج ایک دم پیچھے ہوا۔ تم ادھر؟ معراج نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، پر اشال بغیر کوئی جواب دیے اس کی سائڈ سے نکل گئی۔ کیا تم بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہو؟ اور پیچھے سے بول۔ اشال کے آگے بڑھتے قدم رک کے وہ مڑی اور سنجیدہ نظروں سے معراج کی طرف دیکھا۔ آپ صحیح کب تھے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔
معراج نے کچھ بولنا چاہا پر خاموش ہو گیا۔ آپ تب سے غلط تھے جب آپ نے ماڈلنگ سٹارٹ کی۔ اشارت میں نے یہ سب گھر والوں کے لیے کیا، تم لوگوں کے لیے کیا۔ معراج بے بسی سے بولا، غلط کیا، ہمارے لیے بھی کیا تو غلط کیا۔ غلط غلط ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے پیچھے وجہ کوئی کچھ بھی ہو۔ اشال کی بات پر معراج اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہن تھی، اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، سمجھا نہیں سکتا، پر بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹا ہوا مان کیسے دیکھتا؟ اس لیے دکے چھپے الفاظ نے پھر بھی کوشش کی، اشال میری غلطی نہیں وسیبرا۔ کیوں؟ کیا مردوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا؟ عورت نے ہمیں گناہ پر اکسایا اور وہ… معراج کے بات مکمل کرنے سے پہلے اشال اس کی بات کاٹ کر بولی، پر اپنی بات میں مکمل نہیں کر پائی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ معراج نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا، ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالے۔ کیا وہ اسے سمجھے گی؟ جب خونی رشتوں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو پائے گی؟ بہت سے سوال اس لمحے اس کے ذہن میں آئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ گاڑی یوں ہی بے مقصد سڑک پر دوڑانے کے بعد وہ مسجد چلا آیا تھا۔ ایک تون سے ٹیک لگا کر وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ ایسی یقین چاہیے تھا، کسی کے ساتھ ہونے کا احساس چاہیے تھا جو اللہ کے سوا اور کسی اور ذات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے شراب سے دور رہنے کو کہا، اس رات میں شراب کے قریب چلا گیا۔ تو نے زنا سے دور رہنے کو کہا، میں جانے انجانے یہ گناہ کرتا چلا گیا۔ اسے وہ پل یاد آئے جب وہ لڑکیوں کے کمر میں ہاتھ ڈال کر ریمپ پر چلتا تھا، ان سے مصافحہ کرتا تھا، ان کے گلے لگتا تھا۔ یہ یاد آئی تو وہ ایک رات جب وہ صحیح معنوں میں زنا کا مرتکب ہوا تھا۔ یا اللہ، ایک صدا اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ خاموش آسمان کی طرف دیکھنے لگا، لب خاموش تھے، آنکھیں بول رہی تھی، اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، دماغ معاف تھا، دل رو رہا تھا، اپنے رب کے آگے سسک رہا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹی خالی خالی نظر سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ تب سے ہی وہ کمرے میں بند تھی۔ اشال 2-3 دفعہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، پر اس نے کھانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اشال نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ آج کے واقعے کے بعد بلا کس کا کھانے کو دل چاہتا؟ وہ یوں ہی لیٹی آج کے واقعے کو سوچتی رہی۔ سدرا کی باتیں اب بھی اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ کیا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو معراج؟ راتیں میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ؟ اگر یہ بکواس ہے تو پوچھے اپنے بیٹے سے۔ یونیورسٹی چھوڑنے سے پہلے کہہ رہا اس رات اس نے میرے ساتھ نہیں گزاری؟ جب اپنے بیٹے کو نام دینے کا وقت آیا تو اس نے شادی کر لی۔ ہاں، اب اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم مجھ پر چلاؤ گے؟ واہ معراج روتری، واہ! ارے یہ کیا بتائے گا، میں بتاتی ہوں۔ شوبز کی دنیا چھوڑنے سے ایک رات پہلے یہ میرے ساتھ تھا، کلب میں پوری رات۔ اس صبح جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم لیٹی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کے دروازے کی طرف جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سائمہ نے فوراً اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ نمی اسے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بیٹھا تھا آہستہ سے۔ سہیمہ، معراج نے دھیرے سے پکارا، پر وہ ویسے ہی لے بلی۔ سمی، کیا تم مجھے بھی غلط سمجھ رہی ہو؟ اس نے ایک آہٹ سے پوچھا، پر وہاں ہنوز خاموشی چھائی رہی۔ معراج مایوسی سے اترا اور بالکنی میں چلا آیا۔ سہیمہ کی خاموشی کے لیے کسی آداب سے کم نہیں تھی۔ یہ کیا کی باتیں، نعتیہ بیگم کا چلانا اتنا تکلیف دینا تھا جتنا سہیمہ کی خاموشی تھی۔ صرف خاموشی۔ کون کہتا ہے الزام ہے، کوئی کہتا ہے انجام ہے، پر سن سکو تو تم سنو اے ابن آدم، تیرا اب یہ امتحان ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے نکل چکا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھاتا ہوا وہ اس خوبصورت سے کیفے کے سامنے جا رکا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر کیفے پر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اسے وہ سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر آئی، جو اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے کسی بات پر شاید جھگڑا کر رہی تھی۔ کہا نا باقی 1-2 دن میں مل جائیں گے، بھی میرے پاس اتنے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جا رہا ہوں، لیکن پرسوں تک مجھے باقی کی رقم مل جانے چاہیے، ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ وہ شخص کہتا ہوا اٹھ کھڑا اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا پیکٹ اٹھا کر جیب کے اندرونی جیب میں ڈالا۔ ابھی وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ قریب آتے ہی معراج سے بری طرح ٹکرایا۔ سوری، معراج اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ شخص کچھ بھی بولے بغیر تیزی سے نکل گیا۔ تم اتنی جلدی آ گئے؟ وہ جو اسے دیکھ کر پریشان ہو اٹھی تھی خود کو کمپوز کر کے پوچھنے لگی، یہ آدمی کون تھا سدرا؟ میں نے شاید پہلے بھی اسے دیکھا ہے۔ معراج نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے وہ شخص کیا تھا تم نہیں جانتے اسے؟ ویسے تم آدھا گھنٹہ پہلے کیسے آ گئے؟ تم نے تو مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، ابھی تو 9:30 ہوئے ہیں۔ سدرا بات بدلتے ہوئے بولی، معراج نے اس کے دیے ہوئے کارڈ کے ذریعے فون کر کے 10 بجے ملنے کو کہا تھا، پر گھر کے ماحول کے باعث ناشتہ کیے بغیر ہی جلدی گھر سے نکل گیا۔ سوچا تھا یہیں آ کر کچھ کھا لے گا، پر سدرا کو پہلے سے یہاں کسی آدمی کے ساتھ موجود دیکھ کر کھٹک گیا۔ بس فارغ تھا تو جلدی گھر سے نکل گیا۔ وہ کرسی سے بیٹھتا ہوا بولا،
تو کہو کیا بات تھی جو تم نے مجھے ملنے بلایا؟ سدرا نے کہتے ہوئے ٹیبل پر رکھا معراج کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر اس نے فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ معراج گھر آیا، وہ اپنی سہیمہ کی امانت تھا جس میں اب وہ مزید خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اب کی سدرا تب اٹھی، سچ جاننے کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہو بولا، جیسے اس کی آنکھ سے پڑھنا چاہا ہو۔ جیسا سچ؟ وہ بھی انجان بنی۔ وہی سچ جو تم جانتی ہو، وہی سچ جس کو تم چھپا رہی ہو۔ معراج نے جتاتے ہوئے کہا، تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے تو سنو، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم جانتی ہو میرے اور تمہارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا، یہ بچہ۔ یہ سب تماشا کیا تھا؟ معراج نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ سدرا خاموشی دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ تم بول کیا معراج پورا؟ ابھی تم کہہ رہی ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ میں کچھ نہیں بولوں، بلکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ معراج نے جھوٹ بولا، حالانکہ اسے اب بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو پھر تم نے اپنی ماں کو اس وقت حقیقت کیوں نہیں بتائی جب وہ تم سے چلا چلا کر پوچھ رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں؟ وہ بھی سدرا تھی، اتنی جلدی ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ تمہیں کچھ یاد ہی نہیں معراج، ورنہ تمہیں کہا مجھ سے سچ معلوم کرنے نہ آتا، اور سچ یہ ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والا ہے۔ اور پھر ڈٹائی سے بولی، یہ سچ نہیں ہے۔ معراج چلایا۔ اس کی آواز پر آس پاس بیٹھے لوگ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں؟ سدرا نے اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ ویسے اس داڑھی میں تو عورتیں کچھ پرکشش لگ رہے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے معراج کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا، پر اس بار بھی معراج نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ اپنی حد میں رہو، میں صرف تہیمہ کا ہوں۔ معراج کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بد نہیں چل رہا تھا کہ سدرا کو شوٹ کر دے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہارے گھر جا کر بول دوں گی کہ میں نے سب جھوٹ بولا تھا، صرف تمہیں پانے کے لیے۔ بس اس کے بدلے تمہیں ہر ماہ کے آخر میں 1 لاکھ دینے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ معراج اسے دیکھتا رہ گیا۔ واہ، میرے بچے کی ماں بننے والی اور اسی کا سودا کر رہی ہو؟ معراج استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ میں اپنا سارا پیسہ بوتیک کے کام میں لگا چکا ہوں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے بھی تو تب بھی تمہیں ایک کیٹی کوڑی نہیں دیتا۔ جہاں تک رہی بچے کی بات، وہ تو ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل ہی جائے گا۔ معراج کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ رک کر سدرا کو دیکھا اور دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ پتہ ہے جب میٹرک میں تھا تو میرے ٹیچر نے لیکچر کے دوران ایک بات بتائی تھی، جانتی ہو کیا؟ وہ رکا۔ سدرا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا کہ وہ ایک بگڑے ہوئے مرد کو کیا، ایک بگڑی ہوئی پوری قوم کو سدھار سکتی ہے، مگر ایک عورت ہی بگڑ جائے تو ایک مرد کا کیا، پوری قوم بھی مل کر اسے سدھارنا چاہے تو بھی نہیں سدھار سکتی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سدرا کا چہرہ توہین کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ تبھی معراج کی اگلی بات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو جو کبھی نہیں سدھر سکتی، وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ سدرا نے ٹیبل پر رکھا گلاس پوری شدت سے زمین پر دے مارا۔ کانچ کی آواز پر کیمرے میں بیٹھے سارے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ امی کیا ہوگا؟ کیا بھائی واقعی سچ بول رہے ہیں؟ اشال اس وقت نادیہ بیگم کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی جانے کیا ہوگا مجھے تو۔ خالہ امی، وہ بول ہی رہی تھی تبھی دروازے پر کھڑی سہیمہ نے پکارا، آؤ بیٹا، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ نادیہ بیگم محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کل صبح سدرا کے جانے کے بعد انہوں نے اس بات کا دوبارہ ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ خالہ امی، وہ مجھے مارکیٹ سے کچھ سامان لانا، تو میں چلی جاؤں؟ اس نے اجازت چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ، بلکہ ایک کام کرو، اشال کو بھی ساتھ لے جاؤ، کچھ اپنے لیے بھی شاپنگ کر لینا۔ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم نے فوراً ہی اجازت دے دی۔ یاہو، یہ ہوئی نا بات، آپ ہی میں ابھی آتی ہوں، اشال کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سہیمہ اور نادیہ بیگم اس کو خوش ہوتے دیکھ کر خود بھی خوش تھی۔ معراج اپنی بوتیک میں داخل ہوا تو سامنے ہی کاؤنٹر پر فراز اپنی بیٹی کو گود پہ لیے کھڑا تھا۔ فراز سے معراج کی ایک پرانی دوستی تھی۔ ماڈلنگ چھوڑنے کے بعد بوتیک کھولنے کا مشورہ بھی معراج کو اس نے ہی دیا تھا۔ کاروبار کو آگے بڑھانے میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فراز اس پر نظر پڑتے ہی بولا۔ معراج مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے بوتیک کے باہر کھڑا ہونا پڑ گیا ہو تمہیں، اس نے کہتے ہوئے فراز کی بیٹی کو گود میں لیا۔ معراج کی بات پر چھوٹی رمسیا کو تو سمجھ آئی، پر پھر بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ دیکھو تو ذرا، اسے چاچو کی بات کیسے سمجھ آ رہی ہے۔ فراز نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ پھر بھی معراج، تم نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، یہ ملازم پر مت چھوڑو، اس نے سمجھانا چاہا۔ یار مجھے آج کچھ ضروری کام تھا، اس لیے ملازم کو چھٹی دی تھی تاکہ وہ بوتیک کو وقت پر کھول سکے۔ معراج نے وضاحت دی، ٹھیک ہے، پر تم کوشش کرو کہ خود تب دیکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ، مناہل بھابی کا غصہ ٹھنڈا ہوا؟ اس نے یاد آنے پر فراز سے پوچھا، جو بیچارہ ساس بہو کے جھگڑے میں پٹ رہا تھا۔
یار اس بار تو جھگڑا بہت بڑھ گیا، بات طلاق پر پہنچ گئی تھی۔ تو شکر ہے رمشا کی وجہ سے مناہل سمجھ کی، ورنہ اس بار تو طلاق لے کر ہی چھوڑتی۔ فراز منہ بنا کر بولا۔ رمشا کی وجہ سے کیسے؟ معراج نے حیرت سے پوچھا۔ بھلا یہ گود کی بچی کیا کر سکتی تھی؟ یار جب بچے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے پیروں میں ایک زنجیر سی بن جاتی ہے جو انہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بس رمشا کے مستقبل کا سوچ کر مناہل نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ فراز نے تفصیل سے بتایا، جبکہ اس کی بات پر معراج گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فراز اس کا دھیان نہ پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تو آنٹی کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ بھابی کے پیچھے اتنا نہ پڑے۔ معراج نے واپس اسی موضوع کو چھیڑا۔ عورتوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا میرے باپ، ہر چل کام کر دیکھتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ معراج ایک بار پھر سوچ میں ڈوبا، رمشا کو گود میں لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ شاپنگ سے واپسی پر انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ اشال نے سہیمہ کا من بہلانے کے لیے جان کے کافی ساری شاپنگ کر ڈالی تاکہ زیادہ سے زیادہ باہر وقت گزار سکے۔ ڈنر بھی ان دونوں نے باہر ہی کر لیا تھا۔ اور جب واپس لوٹی تو نادیہ بیگم اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تھی۔ انہیں سب شاپنگ دکھا کر وہ دونوں سامان سمیٹ کر اپنے اپنے کمرے میں چل پڑی۔ سہیمہ نے کمرے میں آ کر عشاء کی نماز ادا کی، پھر سونے کی غرض سے خود بھی لیٹ گئی۔ شدید تھکاوٹ ہونے کے باوجود بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر معراج کا خیال آ رہا تھا۔ صبح کو گیا، اب تک نہیں لوٹا تھا۔ اف اللہ، کہاں رہ گئے؟ وہ غصے سے بڑبڑائی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھل کر معراج اندر داخل ہوا۔ پوٹ بیٹھی، کہاں تھے؟ وہ جو صوفے پر بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا، سہیمہ کے سوال پر ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ خیریت؟ مجھے تو لگا تھا میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی ہو، اس لیے میرے آنے سے پہلے سو گئی ہوگی، پر تم تو جاگ رہی ہو۔ کیا میرا انتظار تھا؟ معراج نے بویں اچکا کر پوچھا۔ سہیمہ کو نہ جانے تو اس کا لہجہ عجیب تھا لگا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ تبھی معراج صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس اس بیڈ پر جا بیٹھا۔ سمی، تھک گیا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم تو یقین کرو۔ اب کہ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، پر سہیمہ خاموش رہی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ لہجہ پھر بدلا۔ ساتھ ہی سہیمہ کو شانوں سے تھام کر اپنی گرفت مضبوط کرتا خود سے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سہیمہ نے اس کے ہاتھ ہٹانے جائے، پر گرفت بہت مضبوط تھی۔ معراج کی آنکھیں اسے الگ خوف میں مبتلا کری تھی۔ ان میں ہوس تھی پر محبت کی نہیں تھی، ایک الگ ہی ٹمومیت آ رہی۔ اوڑے کیوں؟ بیوی ہو تم میری، حق بنتا ہے میرا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ سہیمہ نے بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے معراج، آج نہیں، پر میں ایسا نہیں، لیکن میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی معراج اس وقت جھکتا چلا گیا۔ سہیمہ جو اپنا آپ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کی ساری مزاحمت بھی دم توڑتی چلی گئی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر لیٹے ہی ایک نظر گھڑی کو دیکھا، پھر چہرہ موڑ کر بائی جانب جہاں وہ نہیں تھی۔ معراج تیزی سے اٹھ بیٹھا، تبھی بلیک عبایا کے ساتھ براؤن حجاب لیے اس کے سامنے کھڑی نظر آئی، جو صوفے سے اپنے کپڑوں کا بیگ اٹھا رہی تھی۔ معراج تیزی سے اٹھ کے پاس پہنچا اور بیگ ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ سہیمہ جو اپنی ہی دن میں مگن تھی، اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ کیا ہے؟ چھوڑے میرا بیگ، اس نے غصے سے کہتے ہوئے بیگ چھیننا چاہا، پر معراج نے فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیگ چھوڑے، اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر بولی، ساتھ ہی بیگ چھڑوانے میں بھی لگی تھی۔ سہیمہ، معراج چلایا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا، پر وہ خاموش ہی رہی۔ تو بیوی ہو میری، کچھ غلط نہیں کیا میں نے؟ میرا بیگ چھوڑے۔ سہیمہ نے پھر ہاتھ بڑھا کر بیگ لینا چاہا، جسے ایک بار معراج نے پیچھے کر لیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، بیگ چھوڑے میرا۔ اگر واقعی مجھ سے محبت ہے نا تو اسی محبت کا واسطہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ سہیمہ نے ضد ہو کر غصے سے کہا، ساتھ اس کے ہاتھ سے بیگ کو بھی چھین لیا۔ معراج ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت کا واسطہ دے کر اس کے ہاتھ پیر باندھ چکی تھی، اب چاہ کر بھی وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ سہیمہ، معراج نے ایک آس سے پکارا، شاید وہ رک جائے، مگر سہیمہ بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا چھوٹ رہا ہے، اور معراج وہیں گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا، شکست خوش سا، ہارا ہوا۔ جدائی ہم نشینوں کی بڑی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل، تڑپنے میں بڑی تسکین ہوتی ہے۔ پورا دن گھر سے باہر گزارنے کے بعد وہ چھت پر لیٹا آسمان میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا، ساتھ ہی اپنی کی ہوئی حرکت پر پچھتا بھی رہا تھا کہ کیا کر دیا میں نے، ہر کام بگاڑ دیتا ہوں۔ سوچا تھا ہمارے بھی بچے ہوں گے تو وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، پر اس نے سرد آہ بھری۔ سہیمہ کے جانے کے بعد اسے لگا تھا کہ نادیہ بیگم اسے واقعی گھر سے باہر نکال کھڑا کریں گی، پر وہ خاموش تھی۔ شاید سہیمہ نے ان سے معراج اور اپنے رشتے کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ چلو، ہمارے رشتے میں اتنی گنجائش تو ہے، تم نے اسے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ اس کے تصور سے مخاطب ہوتے ہیں معراج نے جیب سے موبائل نکالا، جس کی اسکرین پر سہیمہ کی تصویر جگمگانے لگی تھی۔
کہتے ہیں نام محرم کی محبت بہت تکلیف دیتی ہے، پر تمہاری محبت نے اتنی تکلیف مجھے تب نہیں دی جتنی اب محرم من کر دی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ آزمائش جلدی ختم ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی واپس آ جاؤ گے، پھر میں کل رات کے رویے کی بلکہ اپنی ہر ایک غلطی کی تم سے معافی مانگ لوں گا۔ معراج اس کی تصویر پر محبت سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ بے غرض محبت کرنے والا میں سے تھا، جو غلطی نہ ہونے پر بھی رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جایا کرتے ہیں۔ خاص طور پر سہیمہ کے معاملے میں تو وہ ایسا ہی تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، سہیمہ کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران معراج روز کوثر بیگم سے ملنے کے بہانے ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ سہیمہ نے گھر پر بھی سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ملنے آئی ہے۔ پھر معراج کا روز ملنے جانا کوثر بیگم کے سارے شک و شبہات کو ختم کر چکا تھا۔ معراج کی سہیمہ کے لیے محبت دیکھ کر وہ اللہ کا جتنا شکر کرتی کم تھا کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو اتنا چاہنے والا شوہر اور سسرال دیا ہے۔ دوسری طرف نادیہ بیگم نے بھی سہیمہ کو واپس آنے کا نہیں کہا تھا۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے انہوں نے سہیمہ کو رکنے کی اجازت دے دی تھی کہ جب تک دل چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رک سکتی ہے۔ وہ خود بھی 1-2 بار کوثر بیگم سے ملنے جا چکی تھی۔ ان سب کا نارمل رویہ دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی کہ ان کی بہو نے ان کی عزت کا پاس رکھا، شوہر کی بدکرداری کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے۔ بوتیک کے سارے کام نپٹا کر وہ سیدھا گھر چلایا تھا۔ تھکن کے مارے اس کا برا حال تھا۔ 2 ہفتوں سے وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا اس رات کو یاد کرنے کی، سدرا سے ہر بات اگلوانے کی، پر اس کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ سہیمہ الگ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہی سب باتوں نے اسے ذہنی اذیت کا شکار بنا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، موبائل جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا، دفتر اس کا موبائل بج اٹھا۔ فراز کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کدھر ہو؟ دوسری جانب سے فراز کی آواز ابھری۔ گھر آ گیا ہوں۔ کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے بوتیک پر مل کر گیا تھا، میں باہر کھڑا ہوں، فوراً گھر سے باہر نکلا۔ فراز کے کہنے کے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ معراج حیران ہوتا فوراً گھر سے باہر بھاگا، جہاں فراز اپنی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہاں کیا کر رہے؟ معراج گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے بولا، یار تیری بھابھی میں کے گئے تو سوچا کیوں نہ بیچلر لائف کو انجوائے کرے، وہ شرارت سے بولا، جبکہ معراج تعصب سے دیکھتے نبی بھی سر ہلانے لگا۔ بیٹی کا باپ بن گیا، اب تو سدھر جا، اسے شرم دلانا چاہیے، جس کا اثر فراز پر بالکل نہیں ہوا تھا۔ بیٹی کا باپ بنا ہوں، نواسی کا نانا نہیں، ویسے بھی ریسٹورنٹ میں کھانا ہی تو کھانا ہے، فراز گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ فراز نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کے باہر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر کی جانب بڑھے اور ٹیبل پر بیٹھ کر ویٹر کو بلا لیا۔ ویٹر کے آتے ہی فراز آرڈر دینے لگا، جبکہ معراج سر جھکائے موبائل میں مصروف تھا۔ معراج تمہیں کچھ اور منگوانا ہے؟ فراز کے پوچھنے میں معراج نے یوں ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ تم تو وہی ہے نا جو سدرا کے ساتھ کیفے میں تھا؟ معراج کے کہتے ہی وہ بوکھلا گیا اور مینیو کارڈ وہیں پھینک کر باہر کی طرف لپکا۔ ہاں بیٹھے باقی کے لوگوں کے ساتھ معراج اور فراز بھی حیرت سے اسے بھاگتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی معراج خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ رک، کہاں بھاگ رہا ہے؟ معراج نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر روکا۔ فراز بھی ان کے پیچھے لابی میں چلایا۔ میں وہ ویڈیو دے دوں گا، پلیز مجھے پولیس کو مت بلانا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ معراج اور فراز ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ کون سی ویڈیو اور سدرا سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کے پوچھنے پر ویٹر جو ہاتھ جوڑ کے گڑگڑا رہا تھا ایک دم خاموش ہو گیا۔ بتاؤ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہو؟ معراج نے کالر پکڑ کے جھٹکا دیا، پر وہ خاموش تھا۔ اتنے میں ریسٹورنٹ کا مینیجر اور باقی انتظامیہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی، جن کو دیکھتے ہوئے ویٹر اور گھبرا گیا۔ بولو کس ویڈیو کی بات کر رہے ہو؟ معراج نے پھر پوچھا۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا معراج، پولیس کو کال کرنا پڑے گی، فراز نے کہتے ہوئے موبائل نکالا۔ نہیں نہیں نہیں، بتاتا ہوں۔ ویٹر نے ہاتھ جوڑے۔ سر میں نے آپ کی اور میڈم کی اس رات کلب کے کمرے میں کیمرہ لگا کر ویڈیو لگائی تھی، جس کے لیے میں میڈم کو بلیک میل کرا تھا۔ مجھے لگا میڈم نے آپ کو بتا دیا ہوگا اور آپ مجھے پولیس میں نہ دے دو، اس لیے یہی میں بھاگا تھا، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ میرا پاکستہ سے دیکھے کیا، یہ وہی تھا جس نے سدرا کے کہنے پر کلب کے کمرے کا تالا کھولا تھا۔ میں نے یہ سب اپنی بیوی کے علاج کے لیے کیا، میں غریب آدمی ہوں صاحب، مجھے پیسے چاہیے تھے، اسی لیے میں نے یہ راستہ اپنا لیا، میں معافی مانگتا ہوں، پر پولیس کو نہ بلانا۔ ویٹر نے کہتے ہی اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ معراج فوراً پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے، پولیس نہیں آئے گی، پر وہ مجھے ویڈیو چاہیے۔ ہاں ہاں یہ لیں۔ ویٹر نے فوراً جیب سے چابی کا گچھا نکالا جس کے ساتھ ایک USB لٹک رہی تھی۔ میں رقم پوری ملنے پر یہ میڈم کو دینے ہی والا تھا۔ اس نے USB چابیاں ان سے نکال کر معراج کی طرف بڑھائی، جسے معراج نے فوراً ہی جھپٹ لیا۔ یہ لو۔ والٹ سے پیسے نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں تھماتا
معراج تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ مینیجر صاحب، اس آدمی کو جانے دیں، پولیس کے حوالے نہیں کریے گا۔ فراز مینیجر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک دو اور باتوں کے بعد وہ بھی ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کے پاس آیا، جہاں معراج کھڑا نم آنکھوں سے USB کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ کہتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ معراج کے بیٹھتے ہی گاڑی روڈ پر نکال لی تھی۔ آخر بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ معراج جو گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا، چہرہ موڑ کر ایک خاموش نظر فراز پر ڈالی اور پھر ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ فراز نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنا پریشان تھا ان دنوں۔ معراج نے اپنی پریشانی مسلی۔ لیکن انسپیکٹر نے تمہیں بلیک میل کیوں نہیں کیا؟ صرف سدرا کو کیوں؟ ایک اور سوال کیا، شاید اس لیے کہ وہ کوئی پیشہ ورانہ بلیک میلر نہیں، اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، دیکھا نہیں؟ مجھے دیکھ کر کیسے گھبرا گیا تھا، خود ہی سب اگل گیا، پھر اسے لگا ہوگا عورت کو بلیک میل کرنا زیادہ آسان ہے۔ معراج کی بات پر فراز نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ابھی کہاں چلنا ہے؟ فراز نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ابھی گھر چلو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کو معراج کے گھر کی جانب بگا لیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا وہ کافی دیر سے USB کو دیکھتا رہا جس میں اس کا گناہ قید تھا۔ وہ اٹھا اور ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھا کر آن کیا۔ بالآخر آج اس راز پر سے پردہ ہٹ جائے گا، معراج نے سوچتے ہوئے USB کو اپنے سامنے کیا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے۔ یا تو سب ٹھیک ہو جانا تھا یا سب ختم۔ اس نے ہمت کر کے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں ویڈیو اسکرین پر چلنے لگی جس میں سدرا شراب کے نشے میں دودھ معراج کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا ہی رہی تھی، لیکن وہ اتنا نشے میں تھا کہ بیڈ پر ہی گر گیا۔ سدرا اسے چھوڑ تو فوراً دروازے کی جانب مڑی اور دروازے کو لاک لگا کر واپس معراج کے پاس آئی، جو دھیرے دھیرے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سوری معراج ڈارلنگ، اب تمہیں حاصل کرنے کا یہ طریقہ تو یہی صحیح۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بولی، پھر ایک ایک کر کے معراج کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھولنے کے بعد اس نے بمشکل بٹھا کر شرٹ اتاری۔ پھر اٹھا معراج ڈارلنگ، سدرا نے کہتے ہوئے معراج کا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر کھڑا کیا۔ ابھی وہ اسے بڑی مشکل سے بیڈ کے بائیں جانب لائی تھی کہ معراج بے ہوش ہو کر ایک دم بیڈ پر گر پڑا۔ سدرا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ جب برداشت نہیں کر سکتا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنا پینے کی؟ سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے معراج کی ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھی، پھر اس کے دائیں جانب جا کر اپنے کپڑے اتارنے ہی لگی تھی کہ ویڈیو بند کر دی گئی۔ معراج اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کسی لڑکی کا خود برہنہ ہونا۔ اس نے فوراً USB کو نکالا۔ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکا تھا، وہ بے گناہ تھا، کچھ کیا ہی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ ویٹر نے اسے بلیک میل کیوں نہیں کیا۔ اس ویڈیو کی صرف سدرا کی رسوائی تھی، معراج کی نہیں۔ دنیا سدرا کا مذاق اڑاتی، معراج کا نہیں۔ یا اللہ، وہ ایک دم چلایا۔ یقین کامل ہو تو اللہ کیسے غائب سے مدد کر دیتا ہے۔ اس کے لیے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی یوں بھی مل جائے گا، ثبوت یوں بھی ہاتھ لگ جائے گا۔ سدرا تھوڑی دیر پہلے ہی فوٹو شوٹ سے واپس اپنے فلیٹ پر لوٹی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی کہ دفتر باہر سے دروازے کی بیل بجنے کی آواز آئی اور فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی۔ لیونگ روم میں آ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے معراج کو کھڑا پایا۔ او معراج! سدرا خوش ہوتے ہوئے اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی، پر معراج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس آنے سے روکا۔ میں یہاں تم سے ملنے نہیں آیا، بلکہ تمہاری چیز تمہیں لوٹانے آیا ہوں، معراج نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی USB اس کی سامنے کی۔ سدرا نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کرو، اس میں وہی ویڈیو جس کے لیے وہ ویٹر تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، یہ تمہارے پاس؟ USB کو جپٹ کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے برباد کرنا چاہتی تھی نا، پر دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری چال پہ پھنسا دیا۔ اس رسوائی کا سامان تم خود کر بیٹھی۔ میں بے غیرت مرتی ہوں، میں نے یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو تم نہیں دکھائی۔ چاہتا تو تم اس سے بلیک میل کر سکتا تھا، پر میرے گھر میں بھی عورتیں موجود ہے، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ معراج کہہ کر رکا اور تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اب بھی وقت ہے سیدھا، سنبھل جاؤ، یہ سب چھوڑ دو، کسی شریف آدمی سے شادی کر کے سکون کی زندگی گزارو، کیونکہ اسی راستے میں صرف اور صرف رسوائی ہے۔ میں امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ اس کی بات کاٹ کر بولا، تیزی سے وہاں کی نکلتا چلا گیا۔ سدرا بیدین کھڑی بے تاثیر مسوسے سے جاتے ہوئے دیکھ گئی کہ آج صبح کی روشنی ہر ایک کی زندگی پر رحمت بن کر اتری تھی۔ تربیہ ایام آنے کو تھے۔ سائمہ اس وقت کوثم بیگم کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھی۔ کل رات سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس کے باعث کوثم بیگم اسے صبح ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، کوئی بری خبر تو نہیں؟ ڈاکٹر سامنے بیٹھے کوثم بیگم نے پریشان سے پوچھا۔ ارے نہیں، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نانی بننے والی ہیں، ڈاکٹر مسکرا کر بولی۔
सहीमा बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी, जबकि कौसम की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये दवाई लिख के ना वक्त पर दे रहिएगा, कोई कमजोरी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और दवाई का पर्चा लेकर सहीमा को साथ लिए डॉक्टर के रूम से बाहर निकल आई। मुझे कितनी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकती। कौस्तम बेगम ने इसका माथा चूमा। सहीमा मुस्कुराने लगी। माँ बनने का एहसास भी बहुत खुशकिन था। चलो घर चल कर सबको ये खुशखबरी देते हैं। ओके चले, आपके दामाद तो सुनते ही पागल हो जाएंगे। सहीमा हंसते हुए बोली। खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा। कौस्तम बेगम ने कहते हुए उसकी कमर पर थप्पड़ रसीद किया। अच्छा ना, मारने की क्या जरूरत थी। सहीमा ने मुंह बसौला और उसके साथ चल पड़ी। आज वो खुश थी, बहुत खुश। बच्चे की आमद की खबर पर हर कोई खुशी से झूम उठा था। उमर और अली से तो अभी से लड़का और लड़की दोनों के नाम सोचने लगे थे। मुनव्वर साहब भी इस खबर सुनकर बेहद खुश थे, आखिर को नाना बनने जा रहे थे। उधर तो खबर मिलते ही सहीमा को वापस घर आने का बोल चुकी थी। सहीमा को भी महीना होने को था मेके में रहते हुए, इसलिए वो भी उनका मान रखते हुए वापस जाने के लिए राजी होगी। नादिया बेगम ने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन ड्राइवर को उसे लेने भेज दिया। आगे मेरी बेटी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही नादिया बेगम खुश होती हुई दूसरे दरवाजे की जाने पड़ी। विशाल भी उनके पीछे ही थी। आराम से बेटा। नादिया बेगम से मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए लाउंज में ले आई और उसे सोफे पर बिठा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपी। इशाल उसके पास बैठकर गले लगाया। सहीमा मुस्कुरा दी। तुम्हें भी मुबारक हो। अच्छा चलो, अब सहीमा उसके कमरे में ले जाओ, जब तक इसके लिए मैं अपने हाथों से सूप बना कर लाती हूँ। नादिया बेगम कहकर किचन में जाने लगी कि अचानक दरवाजे पर नजर पड़ते ही रुक गई। तुम? उनके कहने पर सहीमा और इशाल ने भी दरवाजे की जानब देखा, जहाँ सिद्रा खड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर चली आई। अब क्या लेने आई हो यहाँ हमारी खुशियों को आग लगाकर? नादिया बेगम ने नफरत से कहा। मैं आप सबसे माफी मांगने आई थी। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। मेरा और मेराज का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए बोली। विशाल और नादिया बेगम बेयकीनी से उसे देख रही थी, जबकि सहीमा का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। सहीमा, मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ, तुम चाहो तो ये सीडी देख लेना, तुम्हें यकीन आ जाएगा मैं सच बोल रही हूँ। अब कि वो सहीमा से मुखातिब हुई, जो खामोश बैठी सब सुन रही थी। सहीमा सोफे से उठी और ऐन के सामने जा खड़ी हुई। आपको लगता है उस दिन मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया था? सहीमा ने सीडी उसके हाथ से लेते हुए पूछा। सिदरा नासमझी से उसे देखने लगी। आपको लगा था आप यहाँ आएंगी और ये कहेंगी आप महराज के बच्चे की माँ बनने वाली हैं, तो मैं बगैर किसी सबूत के यकीन कर लूंगी। सहीमा ने कहते ही हाथ में पकड़ी सीडी के 2 टुकड़े कर दिए। सिदरा ने हैरत से उसे देखा। फिर टूटी हुई सीडी को। मैं आपको नहीं जानती, पर मैं अपने शौहर को जानती हूँ बचपन से। किसी गैर की बातों पर यकीन करने से पहले मैं अपने शौहर की बातों पर यकीन करूंगी। उसकी बात पर सिदरा के साथ साथ इशाल और नादिया बेगम हैरत से साहिमा को देख रहे थे। वो तो ये समझी थी कि महराज की बेवफाई पर साहिमा घर छोड़ के गई है, पर आज उसने साबित कर दिया मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है, जो अजल से अबद तक कायम रहने वाला है, दुनिया में भी और जन्नत में भी। मुझे माफ़ कर दे सहीमा, आप लोग भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सिदरा नम आंखों से बोली और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती तेजी से वहां से निकलती चली गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो आंसुओं की सूरत आंखों से बह रहा था। आज तो बहुत देर होगी, अम्मी ने तो मुझे अब वाकई घर से बाहर निकाल खड़ा करना है। मेरा आज करीब में वक्त देखता बड़बड़ाया। काम ज्यादा होने की वजह से वो रात देर घर में दाखिल हुआ था। अभी इसने लाउंज में कदम रखा ही था कि नादिया बेगम के कमरे की लाइट रोशन नजर आई। उनके कमरे की जाने बढ़ गया। कुछ दिनों से मसरूफियत के बायस वो नादिया बेगम से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था, बल्कि यूं कहा जाए नाराजगी खत्म नहीं कर पाया था। अब दोनों जाग गई है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो इशार और नादिया बेगम को बातें करता देखकर हैरान रह गया, जबकि वो दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हम आपका इंतजार कर रहे थे। इशाल की बातों पर वो कुछ उलझा। क्यों, खैरियत? हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ होकर भी तुम्हारा यकीन नहीं किया। नादिया बेगम उसके पास जाकर बोली, साथ ही उसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। विशाल भी उठकर माँ के पीछे जा खड़ी हुई। मम्मी ये क्या बोल रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक किया, माफी ना मांगे। हम मुझे शर्मिंदा करे हैं। महराज ने फौरन उन्हें खुद से लगा लिया। सॉरी भाई, उस दिन मैंने भी आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। विशाल ने अपने कान पकड़ लिए। महराज मुस्कुरा दिया। पगली इधर आओ। नादिया बेगम को साथ लगाए से दूसरा बाजू फैलाया। इशाल भी फौरन भाई के सीने से लगकर रो पड़े। लेडीज, रोने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने गलत रास्ते चुने, अल्लाह की नाफरमानी की, तभी मुझे सजा मिली। मुझे आप दोनों से कोई गिला नहीं है। अपने साथ लगाए वो दोनों को चुप कराते हुए कह रहा था। नादिया बेगम उससे अलग हुई, साथ इशाल भी। हाँ, सिदरा घर आई थी माफी मांगने, वरना तो हम तुम्हें ही गलत समझते रहे। कहते ही वो एक बार फिर रोने लगी। अम्मी आप रोने तो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपका रोना। महराज ने उनके आंसू साफ किए। अब आंसुओं से पेट भरना है या मुझे खाने को मिलेगा? कसम से बहुत भूख लगी है। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला।
اشال اور نادیہ بیگم مسکرا دی۔ جاؤ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر ان کے گلے لگتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کھانا گرم نہ کرے بھائی، 1 گھنٹے سے پہلے کمرے سے نہیں نکلیں گے، اشال شرارت سے بولی، جس پر نادیہ بیگم مسکرا دی اور اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس دشمن نے جہاں کو لیٹا پایا۔ وہ بے یقین سے اسے دیکھتا بنا آہٹ پیدا کیے اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آنکھیں نم ہونے لگی، تبھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے سہیمہ کی گال پر بہہ گیا، جو ہونٹوں کے کنارے جا ٹھہرا۔ سہیمہ نے لب بینچی اور جھٹکے سے آنکھیں کھول کر معراج کو دیکھا، جو آنسو بہا تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اتنی جلدی بھی آزمائش ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے نہیں آزماتا۔ اٹھ بیٹھی۔ معراج اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہاتھوں کو ہاتھوں میں قید کر لیا۔ سمی، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر مجھے ڈر تھا کہیں تم سدرا کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ شرمندہ سا ہوا، اب جو ہو چکا تھا اسے ٹھیک تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں سدرا کو نہیں جانتی پر آپ کو جانتی ہوں۔ مجھے آپ پر یقین تھا معراج، پر آپ میری خاموشی نہیں سمجھ سکے۔ اگر مجھے آپ پر یقین نہ ہوتا تو اسی وقت چھوڑ کر چلی جاتی، چیختی چلاتی لڑتی آپ سے، پر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرا دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرا معراج ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بٹ غصہ تھا مجھے اور ڈر بھی۔ اگر واقعی یہ سچ ثابت ہوئی تو میں کیا کرتی؟ سہیمہ کی بات پر ساکھی سے اسے دیکھا گیا، واقعی اس کی خاموشی کو کیوں نہیں سمجھ سکا، اپنی بے وقوفی میں کیا کر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، مجھے اس رات اب شرمندہ ہونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے۔ معراج اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا، سہیمہ اس کی بات کاٹ کی۔ معراج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کری تھی۔ کیا مطلب جی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ اس کی بات پر معراج نے بے یقینی کیفیت میں سہیمہ کا ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یقین نہیں آتا۔ تو خالہ امی سے پوچھ لیں۔ سہیمہ محبت سے خود سے لپٹائے تے وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا، I love you, I love you too۔ سہیمہ نے بھی اس کے گرد بازو پھیلائے۔ جہاں آزمائشیں ختم ہوئی تھی وہی محبتوں کا ایک حسین سفر ان کا منتظر ہو گیا تھا، جس پر انہیں اب چلے ہی جانا تھا ہمیشہ۔ اس کی خوشبوؤں سے معطر ہے میری زندگی، یاد اس کی مجھے تنہا نہیں ہونے دیتی۔ ابن آدم ہو خطا ہوتی ہے مجھ سے تسکین، اس کی رحمت مجھے رسوا ہونے نہیں دیتی۔